بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلیس کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آگ کے ساتھ حملہ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز شروع کرنے کے بعد یہ کلمات فرما رہے تھے: اعوذ باللہ منک، میں تجھ سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ پھر فرمایا: میں 3 بار تجھ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت کرتا ہوں۔ پھر اپنا داہنا ہاتھ بڑھایا جیسے کوئی چیز پکڑ رہے ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ، ہم نے آج آپ سے نماز میں ایسے کلمات سنے جو پہلے کبھی نہیں سنے تھے، اور آپ کو نماز میں ہاتھ بڑھاتے ہوئے بھی دیکھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا: اللہ کا دشمن ابلیس علیاذ باللہ میرا منہ جلانے کے لیے انگارے لے کر آیا، تو میں نے 3 بار کہا اعوذ باللہ منک۔ پھر میں نے 3 بار کہا: میں اللہ تعالیٰ کے مکمل لعنت تجھ پر ڈالتا ہوں۔ وہ پیچھے نہیں ہٹا، بالآخر میں نے اسے پکڑنے کا ارادہ کیا۔ بخدا اگر مجھے سلیمان علیہ السلام کی دعا کا خیال نہ ہوتا تو وہ صبح تک بندھا رہتا اور مدینہ منورہ کے بچے اس کے ساتھ کھیلتے رہتے۔ اس حدیث کا امام مسلم نے اپنی صحیح میں لایا ہے، نسائی نے سنن میں لایا ہے، اور مزید سے احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں لایا ہے، ابن خزیمہ نے بھی اپنی صحیح میں لایا ہے۔ اب آئیے حدیث سے حاصل ہونے والے چند نکات کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی چیز جو آقا علیہ السلام کی اس حدیث سے میسج آ رہا ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز میں قیام فرمانا، نماز کی اقامت فرمانا، امامت فرمانا۔ آقا علیہ السلام کا بآواز بلند کلمات بیان کرنا دوران نماز، اعوذ باللہ منک، خلاف شریعت بات پر اعوذ باللہ منک پڑھنا چاہیے۔ یہ آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہو گئی۔ اور پھر یہ چیز 3 بار فرمانا، اللہ کی بھی سنت ہے کہ وہ 3 بار کئی بار فرماتے ہیں۔ الحق مالحق وما ادرک، ایسے کر کے قرآن مجید کی آیت 3 بار ریپیٹ کرنا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ 3 بار چیزیں آئیں۔ اس سے سائیکولوجیکلی بیہیویئرل سائنس میں بھی لوگوں کو سمجھانے کے لیے چیزوں کو ریپیٹ کرنا چاہیے، اور اسپیشلی آج کے دور میں جہاں انسان حاضر تو ہے مگر غافل ہے، غیر حاضر ہے، تو بہت ضروری ہے۔ اس سے سنت سے ثابت ہوئی کہ 3 بار چیزیں ریپیٹ کر۔ پھر ایک اور چیز فرمایا کہ اعلیٰ درجے کے ذہین لوگ پہلی بار میں سمجھ جاتے ہیں 3 بار سمجھانے کی حکمت۔ دوسرا یہ کہ میانہ درجے کے لوگ پھر سمجھتے ہیں، اور پھر لو درجے کے لوگ، تینوں بار میں جو ہے تینوں کیٹیگری کور ہو جاتی۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ جب بھی کوئی بات فرماتے تو 3 بار اور ٹھہر ٹھہر کر فرماتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ٹھہر ٹھہر کر باتوں کو ارشاد فرماتے کہ اگر کوئی آپ کی بات کو گننا چاہتا الفاظ کے طور پر تو وہ گن سکتا تھا۔ عجلت تیزی نہیں تھی، عجلت یاد رکھیں وہ ابلیسی طریقہ ہوتا ہے۔ دوسری چیز حدیث پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ابلیس پر لعنت فرمائی۔ فرمایا تو اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور کرنا کسی کو۔ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بڑھا کر کسی چیز کو پکڑنا، اور صحابہ کرام فرما رہے حدیث میں کہ ایسا لگا کہ حضور کسی کو پکڑ رہے ہیں۔
پھر نماز کے بعد صحابہ کرام کا پوچھنا اور انکوائری کرنا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب فراہم کرنا. جواب کیا تھا کہ ابلیس جو ہے وہ آگ کے انگارے لے کر آقا علیہ السلام پہ اٹیک کرنے آیا تھا. شیطان کا کام یہی ہے کہ امت کو کاٹ دیا جائے، امت کو ڈسکنیکٹ کر دیا جائے. کس سے؟ جہاں سے ہدایت ملنی ہے، جو شخصیت سے ہدایت ملنی ہے، اور وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ اور آپ کی لائی ہوئی کتاب قرآن مجید. تو وہ ہمیشہ ابلیسی قوت لگے رہیں گے. آدم علیہ السلام کی مبعوثت سے لے کر وہ قیامت کے دن تک لگا رہے گا. تو جو روحانی قوت ہے اسے بھی الرٹ رہنا پڑے گا. کمزوروں کا کام اس فیلڈ میں نہیں، اور متذبذب ہونے والوں کا کام یہ فیلڈ میں ہے ہی نہیں ہے. تو ابلیسی قوتوں کے ساتھ بھڑ جانا ہوتا ہے. کہتے ہیں نا کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. تب آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ پھر بھی آگے آ رہا ہے تو ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑنا چاہا. پھر کیا ہوا؟ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سلیمان علیہ السلام میرے بھائی کا خیال آ گیا. کیونکہ سلیمان علیہ السلام کو نے دعا فرمائی تھی کہ باری تعالیٰ مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو کسی کو نہیں ہو. تو جو جنات تھے وہ بھی آپ کی سلطنت میں تھے. تو اگر آقا علیہ السلام نے ابلیس کو پکڑ کر باندھ دیا ہوتا اور مدینہ کے بچے پتھر مار رہے ہوتے تو پھر لحاظ آقا علیہ السلام نے کیا اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کا. لہذا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپروچ بتا دیا ہے کہ اگر ایسی کوئی شیطانی نفسانی چیزیں پریشان کرنے کے لیے آئیں تو اس کا 2 طریقہ ہے. نمبر 1 اللہ کی پناہ مانگنا، اور نمبر 2 پھر قوت کے ساتھ اس سے نپٹنا بھی ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شیطانی اثرات، نفس اور نفسانی اثرات، دنیا اور دنیا کے برے اثرات سے محفوظ اور مامون فرمائے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو ہمیشہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے گن گانے والے ہیں. آمین بجاہ سیدنا